اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، آپ تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید میں بعض مقامات پر نون ساکن پر آپ میم دیکھتے ہوں گے، جیسے اب آپ سکرین پر آیت ہے اِلَّا مِن بَعْدِ، یہاں نون ساکن پر میم دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹی میم بعض دفعہ تنوین پر ہوتی ہے۔ تو انہی دو چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ چلے آئیں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں، اقلاب کا معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ اب آپ نے دوسری جو بات سمجھنی ہے وہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون اور تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ آپ نے یہ قاعدہ ذہن نشین کر لینا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون اور تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ اب اس چیز کی مثالیں ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں اور اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکرین پر آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں اوتوا الکتاب الا من بعد، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو یہاں اقلاب ہوگا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ یہاں میم ساکن کے فوراً بعد با آ گئی ہے تو اب نون ساکن کو جو ہے میم کے ساتھ بدل دیں گے، اور یہاں اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی الا من بعد۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن کے فوراً بعد جب با آ جائے، جیسے آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں من بعد، یہاں نون ساکن کے فوراً بعد با آ گئی ہے تو اب نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، اور اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا، الا من بعد۔ اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں اب آپ لوگ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں لا ينبذن، لا یم، یہاں نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد با آ گئی ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا اور نون کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، اور یہاں اس لفظ کو پڑھا جائے گا لا ينبذن، لا یم، یہاں نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دیا گیا ہے۔ اب ہم تنوین پر اقلاب کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں لنصفعا، یہاں تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد با آ گئی ہے۔ ہم یہ پیچھے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، اور اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ تو یہاں تنوین کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ یہاں اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے لنصفعا بالناصیہ، تنوین کے فوراً بعد اگر با آ جاتی ہے تو وہاں میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں لنصفعا بالناصیہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔